الذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. داخل کرے گا ان کو یہاں غلطی ہو گئی، دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے. جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابئین اور نصارا اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن. اللہ کے سامنے ہے ہر چیز. تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا. اللہ کرتا ہے جو چاہے. خلاصہ تفسیر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صابئین اور نصارا اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز عملی فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں اور سب اقسام کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حالت کے مناسب سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور تمام مخلوقات کے مطیع اور فرما بردار ہونے کے باوجود انسان جو خاص درجے کی عقل بھی رکھتا ہے وہ سب کے سب مطیع و فرما بردار نہیں، بلکہ بہت سے تو آدمی بھی اطاعت اور عاجزی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے. اور سچ یہ ہے کہ جس کو خدا ذلیل کرے کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہ ہو، اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اپنی حکمت سے جو چاہے کرے. معارف و مسائل. پہلی آیت میں تمام اقوام عالم، مومنین اور کفار، پھر کفار کے مختلف العقائد گروہوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے باخبر ہیں. فیصلہ کیا ہوگا اس کا ذکر بار بار قرآن میں آ چکا ہے کہ مومنین صالحین کے لیے ابدی اور لازوال راحت ہے، اور کفار کے لیے دائمی عذاب. دوسری آیت میں تمام مخلوقات خواہ زندہ ذی روح ہوں یا جمادات اور نباتات، سب کا حق تعالی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا بعنوان سجدہ بیان فرما کر بنی نوع انسان کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک مطیع و فرما بردار سجدے میں سب کے ساتھ شریک، اور دوسرا سرکش باغی سجدے سے منحرف. اور تابع فرمان ہونے کو سجدہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں عاجزی کرنے سے کیا ہے، تاکہ مخلوقات کی ہر نوع اور ہر قسم کے سجدے کو شامل ہو جائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا سجدہ اس کے مناسب حال ہوتا ہے.
انسان کا سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے. دوسری مخلوقات کا سجدہ اپنی اپنی خدمت جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو انجام دینے کا اور خدمت کا حق ادا کرنے کا نام ہے. تمام مخلوقات کے مطیع و فرما بردار ہونے کی حقیقت. تمام کائنات و مخلوقات کا اپنے خالق کے زیر حکم اور تابع مشیت ہونا ایک تو تکوینی اور تقدیری طور پر غیر اختیاری ہے، جس سے کوئی بھی مخلوق مومن یا کافر، زندہ یا مردہ، جمادات یا نباتات مستثنی نہیں. اس حیثیت میں سب کے سب یکساں طور پر حق تعالی کے زیر حکم و مشیت ہیں. جہاں کا کوئی ذرہ یا پہاڑ اس کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ادنا حرکت نہیں کر سکتا. دوسری اطاعت و فرما برداری اختیاری ہے کہ کوئی مخلوق اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے. اس میں مومن و کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مومن اطاعت شعار فرما بردار ہوتا ہے، کافر اس سے منحرف اور منکر ہوتا ہے. اس آیت میں چونکہ مومن و کافر کا فرق بیان فرمایا ہے، یہ قرینہ اس کا ہے کہ اس میں سجدہ اور فرما برداری سے مراد صرف تکوینی و تقدیری اطاعت نہیں بلکہ اختیاری اور ارادی اطاعت ہے. اس میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف ذوی العقول انسان اور جن وغیرہ میں ہو سکتی ہے. حیوانات، نباتات، جمادات میں عقل و شعور ہی نہیں، تو پھر قصد و ارادہ کہاں اور اطاعت اختیاری کیسی؟ کیونکہ قرآن کریم کی بے شمار نصوص اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل و شعور اور قصد و ارادے سے کوئی بھی مخلوق خالی نہیں، کمی بیشی کا فرق ہے. انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا ایک کامل درجہ عطا فرمایا ہے اور اسی لیے ان کو احکام امر و نہی کا مکلف بنایا گیا ہے. ان کے سوا باقی مخلوقات میں سے ہر نوع اور ہر صنف کو اس صنف کی ضروریات کے موافق عقل و شعور دیا گیا. انسان کے بعد سب سے زیادہ یہ عقل و شعور حیوانات میں ہے، اس کے دوسرے نمبر میں نباتات ہیں، تیسرے میں جمادات ہیں. حیوانات کا عقل و شعور تو عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے. نباتات کا عقل و شعور بھی ذرا سا غور تحقیق کرنے والا پہچان لیتا ہے، لیکن جمادات کا عقل و شعور اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام انسان اس کو نہیں پہچان سکتے. مگر ان کے خالق و مالک نے خبر دی ہے کہ وہ بھی عقل و شعور اور قصد و ارادے کے مالک ہیں. قرآن کریم نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ہے، قالتا اتینا طائعین، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ تم کو ہمارے تابع فرمان رہنا ہے، اپنی خوشی سے فرما برداری اختیار کرو ورنہ جبرن اور حکمن تابع رہنا ہی ہے، تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ ہم اپنے ارادے اور خوشی سے اطاعت و فرما برداری قبول کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پہاڑ کے پتھروں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی خشیت و خوف کے مارے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں. اسی طرح احادیث کثیرہ میں پہاڑوں کی باہم گفتگو اور دوسری مخلوقات میں عقل و شعور کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں. اس لیے اس آیت میں جس اطاعت و فرما برداری کو سجدہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے اطاعت اختیاری و ارادی مراد ہے. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ نوع انسان کے علاوہ جن کے ضمن میں جنات بھی داخل ہیں، باقی تمام مخلوقات اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز یعنی تابع فرمان ہیں. صرف انسان اور جن ایسے ہیں جن میں دو حصے ہو گئے، ایک مومن و مطیع سجدہ گزار، دوسرے کافر و نافرمان سجدے سے منحرف، جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے کہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں بخشی. واللہ اعلم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. یہ دو مدعی ہیں، جھگڑے ہیں اپنے رب پر، سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیونتے ہیں کپڑے آگ کے، ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی. گل کر نکل جاتا ہے اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے، پھر ڈال دیے جائیں اس کے اندر اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب. بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں. باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی. اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ. خلاصہ تفسیر، جن کا ذکر اوپر آیت ان الذین آمنوا میں ہوا ہے، یہ دو فریق ہیں، ایک مومن دوسرا کافر. پھر کافر گروہ کی کئی قسمیں ہیں، یہود، نصارہ، صابئین، مجوس اور بت پرست، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اعتقاداً اور کبھی کبھی مباحثتاً بھی باہم اختلاف کیا. اس اختلاف کا فیصلہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جاویں گے، یعنی آگ ان کے پورے بدن پر اس طرح محیط ہوگی جیسے لباس، اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جاوے گا جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں یعنی آنتیں اور کھالیں سب گل جاویں گی. یعنی یہ کھولتا ہوا تیز پانی کچھ پیٹ کے اندر چلا جاوے گا جس سے آنتیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء و اعضاء گل جاویں گے، کچھ اوپر بہے گا جس سے کھال گل جاوے گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اور اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی. وہ لوگ جب دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرا جائیں گے اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جاویں گے اور کہا جاوے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو، کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جاویں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی. اور یہ سب انعام و اکرام ان کے لیے اس سبب سے ہے کہ دنیا میں ان کو کلمہ طیب کے اعتقاد کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو اس خدا کے رستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے، وہ راستہ اسلام ہے. معارف و مسائل. هذان خصمان اختصموا، یہ دو فریق جن کا ذکر اس آیت میں ہے عام مومنین اور ان کے مقابلے میں تمام گروہ کفار ہیں، خواہ قرن اول کے ہوں یا قرون ما بعد کے. البتہ نزول اس آیت کا ان دو فریق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر کے مبارزے میں ایک دوسرے کے مقابلے نمرو ازما ہوئے تھے. مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و عبیدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین
مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ تھے، جن میں سے کفار تو تینوں مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ و حمزہ رضی اللہ عنہ صحیح سالم واپس آئے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑ دیا۔ آیت کا نزول ان مبارزین بدر کے بارے میں ہونا بخاری و مسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ مخصوص نہیں، پوری امت کے لیے عام ہے، کسی بھی زمانے میں ہو۔ اہل جنت کو کنگن پہنائے جانے کی حکمت۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور انہی کا زیور ہے، مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا بإذن خداوندی زمین میں دھس گیا اور اس نے توبہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسرا شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ دہر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے۔ آیت مذکورہ میں ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، مراد یہ ہے کہ ان کے تمام ملبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے۔ اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمدگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔ امام نسائی اور بزار اور بیقہی نے بسند جید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ حدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیے اور توبہ نہیں کی وہ جنت کی ان 3 چیزوں سے محروم رہے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی پھر اس سے توبہ نہیں کی وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے، دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے یہ نہیں پہن سکے گا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص جنت میں داخل کر لیا گیا پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم کیا گیا تو اس کو حسرت و افسوس رہے گا اور جنت اس کی جگہ نہیں۔
وہاں کسی شخص کو کسی کا غم و افسوس نہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ حسرت و افسوس نہ ہو تو پھر اس محرومی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس کا جواب قرطبی نے اچھا دیا ہے کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف اور متفاوت اعلیٰ و ادنا ہوں گے، ان کے تفاوت کا احساس بھی سب کو ہوگا، مگر اس کے ساتھ ہی حق تعالی شأنہ اہل جنت کے قلوب ایسے بناوے گا کہ ان میں حسرت و افسوس کسی چیز کا نہ رہے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، بعض نے فرمایا قرآن مراد ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔